بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزنها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सूरह रहमान का हम आगाज़ कर रहे हैं और तकरीबन हमारे दरस कुरान को जो हफ्तावार जिसका आगाज़ हुआ है तकरीबन 5 साल का अरसा मुकम्मल होने को है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद के अनवारात और इसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह इरादा ये है कि सूरह रहमान को रमज़ान मुबारक से पहले ख़त्म किया जाए और अपने उस्तादों में से हज़रत मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस कारन साहब का अगर टाइम मिल जाए या उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़ैद राशिद साहब का जिसका भी टाइम मिलेगा आखिरी सबक वही पढ़ाएँगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह रहमान मदनी सूरत है और इसकी आयात की तादाद 78 है, रुकू इसके 3 हैं।
مسلمانوں نے کافروں کو کہا کہ تم رحمان کی عبادت کرو، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن ہمیں رحمان کا پتہ نہیں ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ دراصل یہ ان کا تجاہل عارفانہ ہے، جانتے ہوئے بھی وہ اس طرح کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ مفسرین نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ الرحمن جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ اگر اس صفت والے رب کو مان لیا جائے تو باطل خداؤں اور باطل معبودوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا انہوں نے اسی بنیاد پہ کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی نوازے اور غیروں کو بھی دے، جو اپنوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے اور غیروں کے ساتھ بھی، جو فرما برداروں کے ساتھ بھی ہو اور عاصیوں کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ رحمان میں جو اللہ کی رحم کی صفت ہے وہ کمال کی ہے، وہ انتہا کی ہے کہ جو اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی نوازتا ہو، وہ صفت رحمان کی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جو صفت رحیم ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان کی صفت دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، لیکن رحیم کی صفت خاص، رحمان صفت عامہ ہے جبکہ رحیم صفت خاصہ ہے صرف ان کے لیے جو اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس صفت کا اظہار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب پر سورہ رحمان کا نزول فرمایا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں دیکھے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نعمتوں سے نوازیں گے اور آخرت میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ دنیا نعمتوں والی اور آخرت اللہ کی رحمت والی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو دلہن ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے۔ الرحمن، رحمان ہی تو ہے، رحمان ہی وہ ذات ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جو قلب اطہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں یا صحائف اترے ہیں ان میں سے قرآن مجید کا خاصہ اور خوبی یہ ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی اس کی خصوصیات ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑھ کر خوبی یہ ہے کہ جب نازل ہوا اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جیسا نازل ہوا ویسا ہی محفوظ رہے گا۔ نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کا یہ وعدہ ہے، اور اسباب دنیا میں موجود ہیں ہمارے مدارس کے حفاظ کی صورت میں، جنہوں نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی، علماء کی صورت میں جنہوں نے اس کے معانی کی حفاظت کی، اس کے احکامات کی حفاظت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے۔ علم القرآن، وہ جو ذات، وہ رحمان جس نے قرآن سکھلایا۔ آگے تیسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں سے عمومی معنی بھی مراد ہے، جیسے ہم سب انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس کے دو خصوصی معنی بھی ہیں کہ انسان سے مراد انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ایک یہاں سے یہ بھی معنی مراد لیا گیا کہ یہاں پر سے انسان سے مراد افضل البشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہوا، آگے قرآن والے کا ذکر ہوا۔ پیچھے قرآن اور انسان سے مراد قرآن والا جو وجہ کائنات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بھی اس کا معنی مراد ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں علمہ البیان، اور اس نے بولنا بھی سکھایا۔ یعنی اللہ اور رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس نے بولنا سکھایا۔ یہ نطق،
یہ بولنے کی صفت ایسی خوبصورت صفت ہے کہ بندہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے. اور یہی نطق کی جو ایک خوبی ہے انسان میں، یہ اس کو باقی سارے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے. اسی لیے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، تفسیر المنطق، حیوان ناطق، بولنے والا. باقی جانور اور باقی مخلوقات لیکن ان کی بولیاں سمجھ میں نہ آنے والی ہیں. وہ اپنے جذبات کا، اپنی خوشی غمی کا اظہار اس طرح نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. ایسا اللہ نے انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں فرمایا. 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے سارا کائنات کا نظام، ہم جس کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. اور چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت. سورج اپنی منازل طے کرتے ہوئے اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ زوال پہ پہنچتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے. اب تو مساجد میں ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئیں. پہلے یہاں پر دائمی نماز اوقات کے کیلنڈر لگے ہوتے تھے. یہ کیلنڈر اگر ہم سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ 1 جنوری کو اگر سورج طلوع ہوا ہے مثال کے طور پہ 7 بجے، 100 سال بھی گزر جائیں، تاریخ 1 جنوری ہو، تب بھی اس دن ہمارے اس علاقے میں سورج 7 بجے ہی طلوع ہوگا. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جس وقت غروب ہو رہا ہے آج کے دن، آج کے ہی دن، آج آگے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی اسی وقت غروب ہوگا جو آج کے دن جس وقت غروب ہوا ہے. کیونکہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. میرے اور آپ کے پاس میں نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 منٹ ادھر ٹھہرو، میں ابھی آیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم 2 منٹ کی پابندی نہیں کر پاتے. ہم اپنے اوقات کار کی پابندی نہیں کر پاتے، اپنی زندگی کے اوقات کی پابندی نہیں کر پاتے. اونچ نیچ ہو جاتی ہے. باوجود اس کے ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو وقت کا پابند سمجھیں. صرف ایک ہی ذات ہے جس نے اس سورج اور چاند کے نظام کو ایک حساب کے ساتھ متعین کر دیا ہے، جو ایک لمحے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. ایسے ہی چاند کے منازل کی بھی یہی معاملات ہیں. چاند پیدا ہوتا ہے، پھر نظر آنا شروع ہوتا ہے. پہلی رات، دوسری رات، 14ویں رات، 15ویں رات، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر 29 اپنے دن مکمل کرتا ہے. پھر اگلی منزل، اگلا مہینہ. یہ پورا ایک نظام جو اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ اللہ کے، وہ اسی رحمان کے تابع ہے، اسی رحمان نے بنایا ہے، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان. اور سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان. نجم کا ایک معنی ستارہ بھی ہے، لیکن یہاں پر بیلیں مراد ہے. بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. رحمان کون؟ جس کو بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. بیلوں سے کیا مراد؟ جو نباتات زمین کے ساتھ اگتی ہیں اور زمین پہ ہی رہ جاتی ہیں. کدو، یہ آپ کا خربوزہ، آپ کا تربوز، یہ بیلیں ہیں. اور کئی بیلیں ایسی جو پھولوں والی ہوتی ہیں. دوسری طرف والشجر، اور کیا؟ وہ درخت ہیں جو سایہ دار ہیں، پھلدار ہیں. یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں. ان کی سجدے کی کیفیت، ان کی عبادت کی کیفیت اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. مفسرین نے یہاں سے ایک نقطہ بیان کیا ہے. بیلیں تو ویسے ہی زمین کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، وہ تو مسلسل سجدے میں ہیں. درخت کھڑا ہے، اس کے سائے کے آنے جانے سے اس کی رکوع و سجود اور اتحیات کا تعین ہو سکتا ہے. اللہ بہتر جانے. والسماء، اور آسمان، رفعہا، اس کو بلند کیا. ووضع المیزان، اور ترازو قائم کیا. رحمان کو جس نے آسمان کو بلند کیا. یہ آسمان اپنی بلندی کی انتہا پر ہے. آج ہم پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں، اور جبکہ اس کے تہ بتہ 7 آسمان ہیں، اور پہلے آسمان تک آج انسان نہیں پہنچا.
اگر کوئی پہنچا ہے انسان تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ معراج کی رات 7ویں آسمان سے بھی اوپر، اور اللہ سے ملاقات وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو آسمان اس کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا۔ کیا مطلب؟ اب دنیا کا سارا نظام چلانے کے لیے ایک میزان عدل ہونا چاہیے۔ بغیر عدل کے، بغیر ترازو کے کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کی۔ کیا مطلب؟ جس سے لوگ اپنے معاملات کریں، حتیٰ کہ میزان سے مراد یہ بھی ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان رکھ کے ہمارے نامہ اعمال کو تولیں گے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ دنیا کا نظام چلنا ہے، خرید و فروخت ہونی ہے، لین دین ہونا ہے، اس میں کیا ہے؟ میزان۔ میزان تولنے کے لیے بھی، ناپنے کے لیے بھی، گز اور فٹ والا بھی۔ میزان پہ ہر طرح کا ناپ تول صادق آتا ہے جو ہماری معاشرتی زندگی اور معاشی زندگی کا حصہ ہے۔ کپڑے کی دکان پہ جائیں گے تو اس نے گز اور میٹر رکھا ہوگا۔ ہم کسی اناج کی دکان پہ جائیں گے، پہلے زمانوں میں ناپنے کے لیے پنجابی میں دڑوپے ہوتے تھے، اور اب کیا آگے؟ کلو آگے، پاؤنڈ آگے، مختلف صورتیں آگے۔ سنار کی دکان پہ جائیں گے، وہاں آپ کو میزان اور وزن کے اور طرح کی چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، کیونکہ تولنے میں کمی بیشی یہ بھی نظام عدل کے خلاف ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف سے تولو اور تول کو نہ گھٹاؤ۔ اللہ نے جب یہ ترازو تمہارے وضع المیزان کیا ہے، اللہ نے تمہیں ترازو دی ہے، ناپ تول کے معاملات تمہارے اوپر، تمہیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ اب کیا کرو؟ تم انصاف کے ساتھ تولو، اور کبھی بھی اس تول میں گھاٹا نہ کرو۔ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، ورنہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا، خلقت کے لیے، مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ وہ کیا بچھانا ہے؟ اس کے اندر کشش ثقل رکھ دی۔ یہ کشش ثقل ہے اور ضمیر کی ہمواری ہے۔ اگر پوری دنیا کو دیکھیں، جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں یہ گول ہے، لیکن اتنی بڑی اور اس طرح سے بچھا دی گئی ہے، اور اس کے اندر کشش ثقل کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ ہم اس پہ جمے ہوئے ہیں، ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس پہ چل پھر سکتے ہیں، اور اس زمین کو انسانوں کے لیے بچھا دینے والی ذات بھی کون سی ذات ہے؟ رحمان کی ذات ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور غلافوں والی کھجوریں ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، کھجوریں ہیں جن کے اوپر وہ ہلکی سی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے ہمارے لیے پیدا کی۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بوسے دار اناج، یہ چاول، یہ گندم کیا ہے؟ اس کے اوپر چھلکا ہے۔ جس کو چاول ہو تو اس کو مونجی کہتے ہیں، اور ایسے ہی گندم کا پورا سٹا ہے، اور پھر اس کو مختلف پروسیس کے ساتھ گندم علیحدہ کی جاتی ہے، بوسا علیحدہ کیا جاتا ہے، چاول علیحدہ، ایسے ہی چنے اور مختلف اقسام جن کا بوسا علیحدہ، کھانے کی چیز علیحدہ، جو ہمارے فائدے والی، ہمارے کھانے والی وہ ہماری قبضے میں، جو کسی اور کام کے لیے وہ کسی اور کے قبضے میں۔ بوسے دار اناج ہے۔ والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی لطافت رکھی ہے، اس میں بھی انسان کے لیے ایک توجہ رکھی ہے کہ انسان اس خوشبودار چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے، راحت حاصل کرے، لطافت حاصل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان 12 آیات میں، پہلی میں تو فرمایا رحمان وہ ہے، آگے بتایا رحمان کیا کیا انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے، اور 13ویں آیت میں والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی لطافت رکھی ہے، اس میں بھی انسان کے لیے ایک توجہ رکھی ہے کہ انسان اس خوشبودار چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے، راحت حاصل کرے، لطافت حاصل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان 12 آیات میں، پہلی میں تو فرمایا رحمان وہ ہے، آگے بتایا
رحمان کیا کیا انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور 13ویں آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف مقامات پر 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں، یہ کما کی ضمیر عربی زبان میں تثنیہ کے لیے آتی ہے، دو کے لیے بولی جاتی ہے، تو یہاں سے دو کون سی مخلوقات مراد ہیں؟ جو مکلف ہیں، جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہاں سے وہ دونوں ہی مراد ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ابھی چند نعمتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا۔ انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ